الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اور پیس ٹی وی پہ لائیو دیکھنے والے کروڑوں ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں اور چیزیں صلاح کا ذکر کرتا ہوں کہ کچھ لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ ہے۔ میں کئی مسلمانوں کو جانتا ہوں جو 5 وقت صلاح پڑھتے ہیں لیکن بےمانی کرتے ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں، تو جھوٹ بولتے ہیں۔ تو آپ جو کہتے ہیں صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ، بالکل غلط ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں بھی جانتا ہوں ہے کئی مسلمان جو 5 وقت کی نماز پڑھتے لیکن جھوٹ بولتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے لیکن غلط کام کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے لیکن رشوت دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن مجید غلط ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 1 اور 2 میں کہ وہ مومن فلاح پاتے ہیں جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وہ مومن فلاح پاتے ہیں جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا ہے جو نماز پڑھتے ہیں وہ ہدایت پاتے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے وہ مومن فلاح پاتے ہیں جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے۔ اگر کوئی مسلمان خشوع کے ساتھ نماز پڑھا تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ کبھی بھی چوری نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی رشوت نہیں دے گا۔ تو یہ لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں خشوع کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں، صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہے، اسی لیے ہدایت نہیں پاتے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ خشوع کے ساتھ پڑھیں گے تو ہدایت بے شک پائیں گے۔ جب ہم نماز کے معنی نہیں جانتے تو کیسے اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ عمل کریں گے؟ میں آپ کو ایک چٹکلا سناتا ہوں۔ ایک وقت ایک ہندوستانی قاری، بہت مشہور قاری، وہ جاتا ہے سعودی عربیہ اور مغرب کا سمے رہتا ہے، تو وہاں کے عرب کہتے ہیں قاری صاحب بہت مشہور ہے، آپ مغرب کی صلاح پڑھاؤ۔ تو قاری صاحب مغرب کی صلاح پڑھاتے ہیں۔ صلاح پڑھانے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد ایک عرب مسکراتا ہے۔ تو قاری صاحب پوچھتے کیا آپ کو میری قرات پسند نہیں آئی؟ تو عرب جواب دیتا ہے قرات تو بہت پسند آئی، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ سلام میں آپ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تو ڈالا لیکن صلاح ختم ہونے کے پہلے کنویں کے باہر کیوں نہیں نکالا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ صرف چند لوگ مسکرا رہے ہیں۔ یہ جو لوگ مسکرا رہے ہیں وہ لوگ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھ چکے ہیں۔ جو لوگ کو یہ چٹکلا سمجھ میں نہیں آیا وہ لوگ قرآن مجید شاید ترجمے سے نہیں پڑھے، یا ہو سکتا ہے پڑھے لیکن کچھ چیزیں بھول چکے ہیں۔ چٹکلے کو اگر اب ایکسپلین کرے تو مزہ نہیں آتا، اگر شاعری کا ترجمہ کرے کوئی سادی اردو میں تو شاعری کا مزہ ہی نہیں رہتا ہے۔ اور ہمارے فیض الرحمان صاحب ماشاءاللہ شاعری میں تو ایک دم ایکسپرٹ ہے۔